ملک الموت علیہ السلام کون ہے؟ اللہ پاک نے ملک الموت کو کتنی طاقت سے نوازا ہے اور ملک الموت علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیسے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کے قرب رکھنے والے بلند رتبہ فرشتے ہیں۔ آپ کا نام پاک اسرائیل یعنی اللہ پاک کا فرما بردار ہے۔ آپ روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے۔ روایات میں ہے ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، اے ملک الموت، اگر زمین میں وبا پھیلی ہو، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہوں، اس حالت میں ایک آدمی مغرب میں ہے ایک مشرق میں ہے، اس وقت آپ کیا کرتے؟ یعنی ان دونوں کی روح ایک ساتھ کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، میں اللہ پاک کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہر جاندار کی روح آپ ہی قبض کرتے ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ تو اس وقت میرے پاس ہیں جبکہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عرض کیا، اللہ پاک نے دنیا میرے اختیار میں دے دی ہے، یہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک تھالی رکھ دی جائے تو آپ اس میں سے جو چاہیں اٹھا لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی میں دنیا میں جہاں سے جس کی روح نکالنا چاہوں نکال لیتا ہوں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، یعنی آپ جہاں بھی رہیں پوری دنیا کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا۔ ایک بڑی تختی ان کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل علیہ السلام،
یہ اگلوں پچھلوں کے سردار اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام اٹھے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام لیا اور اللہ کے رسول سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی، اور پھر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہیں، اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، اس سے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں، اگر پتا اپنی اصل رنگت پر آ جائے تو مطلب کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا، اگر پتا پیلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں۔ اگر وہ شخص گناہ گار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملک الموت علیہ السلام، میرے گناہ بڑھ گئے، میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا، اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں، تھوڑا وقت دیجیے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ناممکن بات ہے، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔